سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ میگنانا ماریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔ اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کمتر مسافروں کے لیے تھا اور دوسرا حصہ امراء اور اونچی حیثیت کے مسافروں کے لیے۔ اس حصے میں دولت مند تاجر بھی قیام کرتے تھے۔ ان کے لیے شراب اور ناچنے گانے والیاں بھی مہیا کی جاتی تھی۔ میگنانا ماریوس اسی خاص حصے میں ٹھہرا۔ موبی کو اس نے اپنی بیوی بتایا اور اپنے ساتھی کو معتمد ملازم۔ موبی کی خوبصورتی اور جوانی نے سرائے والوں پر میگنانا ماریوس کا رعب طاری کر دیا۔ ایسی حسین اور جوان بیوی کسی بڑے دولت مند کی ہی ہو سکتی تھی۔ سرائے والوں نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی۔ موبی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صلاح الدین ایوبی کے گھر اور دفتر کے متعلق معلومات حاصل کر لی۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کو معافی دے دی اور سوڈانی فوج توڑ دی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سوڈانی سالاروں اور کمانداروں کے حرم خالی کر دیے گئے ہیں اور یہ بھی کہ انہیں زرعی زمینیں دی جا رہی ہیں۔ یہ میگنانا ماریوس کی غیر معمولی دلیری تھی، غیر معمولی حماقت۔ کوئی اس ملک کی زبان تک نہیں جانتا تھا، پھر بھی اتنے خطرناک مشن پر آ گیا۔ اسے اس قسم کے قتل کی اور اتنے بڑے رتبے کے انسان تک رسائی حاصل کرنے کی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی۔ وہ ذہنی لحاظ سے انتشار خلفشار کا مریض تھا، پھر بھی وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا۔ اس کے ارد گرد محافظوں کا پورا دستہ موجود رہتا تھا۔ اس کے دستے کے کمانڈر نے اسے کہا تھا کہ تم پاگل ہو، تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے ذرا سی بھی عقل کی بو نہیں آئی۔ بظاہر میگنانا ماریوس پاگل ہی تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بڑے آدمیوں کو قتل کرنے والے عموماً پاگل ہوتے ہیں۔ اگر پاگل نہیں تو ان کے ذہنی توازن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اٹلی کے اس سیاہ یافتہ آدمی کی تھی۔ اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا تھا جو ڈھال کا کام بھی دے سکتا تھا، یہ تھی موبی۔ موبی مصر کی صرف زبان ہی نہیں جانتی تھی، بلکہ اسے اور اس کی مری ہوئی 6 ساتھی لڑکیوں کو مصری اور عربی مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن اور دیگر معاشرتی اونچ نیچ کے متعلق لمبے عرصے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وہ مسلمان مردوں کی نفسیات سے بھی واقف تھیں، اداکاری کی ماہر تھیں اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ مردوں کو انگلیوں پر نچانا اور بوقت ضرورت اپنا پورا جسم ننگا کر کے کسی مرد کو پیش کرنا بھی جانتی تھیں۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ بند کمرے میں میگنانا ماریوس، موبی اور ان کے ساتھی نے کیا باتیں کی اور کیا منصوبہ بنایا۔ البتہ ایسا ثبوت پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ 3-4 روز سرائے میں قیام کے بعد میگنانا ماریوس باہر نکلا تو اس کی داڑھی دھلائی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سوڈانیوں کی طرح گہرا بادامی تھا، جو مصنوعی ہو سکتا تھا لیکن مصنوعی لگتا نہیں تھا۔ اس نے معمولی قسم کا چوگا اور سر پر معمولی قسم کا رومال اور عمامہ باندھ رکھا تھا۔ موبی سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما لبادے میں تھی اور اس کے چہرے پر باریک نقاب اس طرح پڑا تھا کہ ہونٹ اور ٹھوڑی ڈھکی ہوئی تھی۔ پیشانی تک چہرہ ننگا تھا۔ پیشانی پر اس کے بھورے ریشمی بال پڑے ہوئے تھے اور اس کا حسن ایسا نکھرا ہوا تھا کہ راہ جاتے لوگ رک کر دیکھتے۔ ان کا ساتھی معمولی سے لباس میں تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ نوکر ہے۔ سرائے کے باہر 2 اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ سرائے والوں نے میگنانا ماریوس کے لیے اجرت پر منگوائے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میگنانا ماریوس اور موبی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور جب گھوڑے چلے تو ان کا ساتھی نوکروں کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایات دے رہا تھا۔
جب 2 گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حد پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگنانا ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں ان کے ساتھی نے تھام لیں۔ موبی نے کمانڈر سے کہا وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنانا ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی تو میگنانا ماریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا اس سے بات کرنا بیکار، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنانا ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگنانا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے بھی کہا کہ یہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی بہت مصروف ہے، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے، متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایت رفع کر دیا کرتا ہے۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ میں انہیں ہی کہوں گی۔ مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گے۔ علی بن سفیان نے کہا میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمالی علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا اور اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کے لے گئے اور کماندار کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے بہت اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے باپ نے شادی کرنی چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں، سنا تھا کہ سلطان سوڈانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں۔ مجھے اب بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ وہ اس قصبے سے نکل آؤ، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں، موبی نے کہا، پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے، اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے۔ دولت مندوں اور حاکموں کے ہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے عورت کی عصمت کو بچاؤ اور عورت کی عظمت کو بحال کرو۔ سلطان سے یہ کہہ کر شاید میرے دل کو سکون آ جائے۔ میگنانا ماریوس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا کہ سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دیں، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔
یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انہیں سلطان ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ جاری ہے۔